الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده التي اصطفى يقوتا على أفضل وخاتم النبيين محمد الكريم وعلى آله وصحبه وعليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا اخرجوا من دیارہ وہونوا فی سبیل وقاتلوا وقتلوا لو کفرت عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ بالثواب. وآخر توجد في سورة النساء الرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. وقال جل وعلا في سورة البقرة ولكن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فقال عز وجل في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واضرب خواتین وأخوات القادری، آپ پہ ہی پہ ہے کہ مجھے اس کو اسلام اور تجزیہ مصافحہ کی پرتوزن کے بارے کرنی. دراصل اس لیے ہم ایوب حادث کہتے اور جو اسد مغربی تھی اس کا آغاز یورپ میں ہوا اور یورپ کے سیاسی اور عسکری اصطلاحات سے ساتھ ساتھ وہ تہذیب تقریباً پورے سورہ اسی پر تعلق کھالے تاکہ آج کی پوری دنیا میں اگرچہ سیاسی اعتبارات سے بڑی توسیعیں لیکن یہ اگر تہذیبی اعتبار سے لو کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ہمارا یہ پورا قرآن اسی ایک ہی تہذیب کی یہ تہذیب اصل وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن کس کو آمدن یہ آساکی پر چیزی ہے عادت کی. اس تحریک کے اگرچہ مختلف مدارس تھے لیکن اس کے جس پہلو سے اس کو گفتگو کرنی اس کے ضمن میں دو باتیں ایسی ہے کہ جو گزشتہ صدی میں سب سے بڑھ کر فرانس کے ادیبوں اور فلسفیوں نے نمایاں کی. اس کے اثرات کے مشترک یورپی ممالک کے اندر پڑتے چلے گئے اور آج میں یہ محسوس کرتا ہوں اعتبار سے
اس پہلو سے سب سے آگے جو ممالک ہیں وہ یا برطانیہ ہے اور یا جن کو ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کہتے ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے اور اس کے ساتھ ڈنمارک ہے۔ وہ دو باتیں کیا تھیں؟ ایک وہی کہ جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، نظریہ مساوات مرد و زن۔ مرد اور عورت ہر اعتبار سے بالکل مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے حقوق و اختیارات بالکل مساوی ہونے چاہیے، ان میں سے کسی کو کسی پر کسی درجے میں کوئی فضیلت یا کسی اعتبار سے خواہ و خالص انتظامی نوعیت کی چیز ہو، کوئی اختیار یا کوئی بالا تری حاصل نہیں ہے، بلکہ جتنے کام مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے۔ جن میدانوں میں مرد اپنے جوہر دکھا سکتا ہے عورت بھی مساوی طور پر اس میں پیش قدمی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا خیال جو اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھا وہ یہ کہ انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے، جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں۔ تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہے یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب، جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول، کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔
سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے گی۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکے، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کے لغت سے خارج ہو چکے، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔
اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے۔ تمام انسان، اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین بھی ایک ہی انسانی نسل۔ اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہے کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے۔ اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے۔ اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ قسم کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں،
یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں قسم کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس دور میں، بعض دانشوروں نے غلط طریقے پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ قسم آ رہا ہے انسانی اعمال کے لیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائی مرد کریں گے انہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبوا، اور جو کمائی عورتیں کریں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں سے عورت کو حصہ مل جائے اور عورت کی کمائی میں سے مرد کو حصہ مل جائے۔ شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا، اور بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو، اس کے فضل میں سے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔ یہ مانگنے کے لیے بھی ایک استعداد مطلوب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا، اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک آیت اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور اس کے حوالے سے ذرا میں ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، صحابہ کرام کا دور، اور اس میں سے بھی بالکل سابقون الاولون کا جو دور ہے، اس میں سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سامنے ان معاملات میں عورت اور مرد بالکل، میں یہاں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں شانہ بشانہ، کہ جو آج غلط طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، مختلف میدانوں میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اصل میں یہ میدان ہے کہ جہاں اب مرد اور عورت شانہ بشانہ چلنے چاہیے۔ وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے، بڑی طویل دعا ہے، اور اس دعا کے بعد فوراً جو آیت آتی ہے اس میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اگرچہ ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا ہے، مرد اور عورت کی شکل دی ہے، لیکن یہ کہ تم ہو ایک ہی انسان، انسانیت کی جو نسل ہے اسی سے تعلق رکھنے والے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ایک اعمال تو وہ تھے جو سورہ احزاب کی آیت میں ہمارے سامنے آ چکے، یہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں، انسان کی نیکی ہے، راست بازی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور نماز پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی نیکی کے اوصاف ہیں، لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہیں در حقیقت اللہ کی راہ میں سرفروشی، جانفشانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور جو قتل ہوئے، فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال اتنے بلند ہیں، جنہوں نے یہ کچھ بلندیاں حاصل کی ہیں اپنے اعمال میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی میں تو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ باقی جن کے اعمال اتنے بلند ہو، اتنے اونچے ہو، جنہوں نے یہ کچھ سرفروشی اور جانفشانی کی ہو ہمارے دین کی راہ میں، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا بدلہ۔
اب اس آیت کو سامنے رکھیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اس پہلو سے جو مساوات سامنے آتی ہے تاریخ اسلامی کے صدر اول میں خاص طور پر، اس کی چند جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ نبوت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، نبوت و رسالت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور یہ بالکلیہ وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں۔ اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن یہ کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے ضمن میں بھی یہ وہبی شے تھی، اکتسابی نہیں تھی۔ کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا منتخب فرماتا تھا۔ اب ان سے کم تر درجے جو ہیں ان میں صدیقیت ہے، شہادت ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں تک مرتبہ صدیقیت کا تعلق ہے، اگرچہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے صدیق، بلکہ یہ کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، صدیق اکبر، بالکل اسی مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ کبریٰ جو آیا ہے، اکثر لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، کہ صدیقہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے یہ لفظ قرآن میں حضرت مریم کے لیے آیا، امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں آیا، وہ صدیقہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ کا ذکر آیا، فرعون کی بیوی کا۔ لیکن یہ کہ اس امت میں جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بالکل اسی مرتبہ و مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے دل کی بات، فاش گویا ماں سے در دل مضمر است، تو مجھے تو واقعتاً یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضلیت کس کی ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک اولیت ایمان کا تعلق ہے، اس میں بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایمان مقدم ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق سے، اس لیے کہ پہلی وحی کے بعد آ کر سب سے پہلی جو گفتگو کی ہے حضور نے، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ سے کی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی ہے اور جس طریقے سے حضور کو تسلی دی ہے اور دلجوئی ان کی فرمائی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، جب آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، تو کس درجے بلند دلیل کے ساتھ آپ کو تسلی دی ہے۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل کا سب سے بڑا باب جو شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اپنی پوری دولت لگا دی۔ دو مواقع ایسے آئے ان کی زندگی میں، ایک مکی دور میں، ایک مدنی دور میں۔ مکی دور میں جب کہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک پیسہ بھی گھر والوں کے لیے ہے۔ اول تو یہ کہ وہ ساری دولت ان کی سکڑ چکی تھی، اس وقت تک صرف ہو چکی تھی، کتنے ہی غلام اور کتنی ہی کنیزیں انہوں نے خریدی اپنے پیسے سے اور انہیں آزاد کیا جو ایمان لے آئے تھے اور جنہیں ستایا جا رہا تھا۔ پھر یہ کہ کاروبار میں سے تو سارا وقت اب نکل چکا تھا دعوت اور تبلیغ دین کے لیے، جو کچھ رہ گیا تھا وہ بھی لے کر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے گئے۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے کہ جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو پھیر کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ بعین ہی یہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ متمول ترین خاتون جن سے نکاح کے بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے وہ متمنی تھے، انہوں نے اپنی پوری دولت جس طرح قدموں میں ڈالی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس طرح ان کے ڈسپوزل پر رکھ دی ہے کہ جس طرح چاہیں صرف کرے، تو اس معاملے میں بھی واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کا درجہ جو ہے وہ افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون اس پہ پیش قدمی لے گیا ہے۔ بس جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے عافیت تلاش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے کہہ کر اور اس میں آگے فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور غلاموں کے طبقے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ ان دونوں میں اگر کوئی افضلیت کا فیصلہ ہم نہ کرنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
اور خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آگے چلیے ہجرت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان ہجرت فرما رہے حبشہ کی طرف، ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ ان کے ساتھ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے بعد۔ وہ بھی جب اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اپنی وہ ایک انسانی جوڑا نکلا تھا، اور آج یہ عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کے لخت جگر حضرت رقیہ، یہ دونوں میاں بیوی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر اسی موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کا شوہر بھی مسلمان تھا، دونوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ شوہر پر ایسی افتاد پڑی ہے حبشہ میں جانے کے بعد کہ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شراب کا بہت زیادہ عادی تھا اور اسی کی وجہ سے اپنی عقل اور ہوش و خرد کو کھو گیا، اور چونکہ پھر حضرت ام حبیبہ وہاں بغیر شوہر کے رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ حضور نے پھر پیغام بھجوایا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ صاحبزادی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی، وہ جو کہ قریش کے سردار ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح پھر حضرت نجاشی نے پڑھایا ہے اور اپنے پاس سے مہر ادا کیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تھے، نکاح یہاں ہوا ہے، بعد میں وہ پہنچی ہے مدینہ منورہ۔ تو میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت میں بھی مرد اور عورت ہمیں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کی اچیومنٹس وہی ہیں کہ جو مردوں کی۔ اوذو فی سبیلی کا معاملہ لیجئے تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما شانہ بشانہ اس معاملے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جتنی ایذائیں ابو جہل نے پہنچائی ہیں حضرت یاسر کو، اتنی ہی ایذائیں جو ہے برداشت کی حضرت سمیہ نے۔ جس وحشیانہ اور ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے ہیں حضرت یاسر، اسی طرح وحشیانہ اور بربریت کے انداز میں حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی وہ مساوات ہمیں نظر آ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام مقامات بلند جہاں شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور اس میں وہ اوصاف کے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے آ چکے، جس آیت کا جو انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، بلکہ ان تمام اوصاف میں کھلا میدان ہے۔ عورت اپنی محنت کے مطابق آگے بڑھے، مرد اپنی محنت کے مطابق جو مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہے کر لے۔ اسی طریقے سے دین کی خدمت میں، دین کے لیے سرفروشی، جانفشانی، ہجرت ہے، اور اللہ کی راہ میں ایذاؤں کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح حضرت بلال اور حضرت ابو فقیہ کو مارا گیا ہے اور پیٹا گیا، اسی طرح حضرت زنیرہ اور بعض دوسری باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں بھی مارا اور پیٹا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کیا، اسی طرح متعدد باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی تھی اور ان کو انہوں نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے، یعنی شرف انسانیت میں کامل مساوات۔ دینی مقامات، روحانی مقامات بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رابعہ بصریہ بھی ہے رحمت اللہ علیہما، تو ان میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی فرق اور امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ کے درجے میں حضرت عمر، حضرت علی نظر آ رہے ہیں، تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں اسلام مساوات کا قائل ہے، شرف انسانیت میں برابری، اور دین کے معاملات میں، روحانی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، اس میں بھی برابری ہے، مساوات ہے، اس میں بھی کہیں کوئی قدغن نہیں ہے کسی عورت کے آگے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ البتہ تیسری سطح جو ہے جس کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے، اسے اگر میں کہوں کہ وہ سطح ہے انتظامی اور قانونی، تو یہاں یقیناً اسلام نے ایک فرق و تفاوت پیدا کیا ہے، لیکن اس فرق و تفاوت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کو بالکل گرا دیا گیا ہو اور کسی بھی پہلو سے اس کی کوئی کمپنسیشن نہ ہو، بلکہ یہاں اگرچہ درجہ بندی ہے لیکن یہ کہ ایک توازن پیدا کیا گیا ہے۔ میں آج خاص طور پر اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انتظامی اور قانونی اعتبار سے فرق و تفاوت ہے، درجہ بندی ہے، لیکن یہ کہ اسلام نے ایک نہایت حسین توازن پیدا کیا ہے اس میں، اور اس کے لیے یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ اسلام چونکہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، یہ انسانی معاشرے کی اکائی ہے، یہ بیسک یونٹ ہے، خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ہی ہے کہ جس کے اوپر پھر ایک انتظامی سطح پر ریاست اور حکومت کا تصور آتا ہے۔
اسی کے معاشی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے آج کا معاشیات کا فن ہے جو ایک بہت بڑا علم بن چکا ہے. لیکن یہ کہ جب اینالائز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج. یہاں سے انفرادیت اجتماعیت کی شکل اختیار کرتی. پہلے یہ میاں اور بیوی ہے صرف، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اب ان کی حیثیت والدین کی ہے، وہ اولاد ہے. اس اولاد میں جب کثرت اور تعدد پیدا ہوتا ہے تو تھرڈ ڈائمنشن آتی ہے، اور وہ بہنوں اور بھائیوں کا آپس میں رشتہ اخوت جو ہے وہ تیسری ڈائمنشن ہے. جیسے ہمارا یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنل کانسیپٹ ہمارا اسپیس کا ہے. اسی طرح خاندان کا ایک ادارہ جو ہے اس کی یہ 3 ڈائمنشنز ہیں. ایک مرد اور ایک عورت، رشتہ ازدواج، یہاں سے بات شروع ہوئی. اولاد ہوئی تو ایک نئی جو اس میں عرض جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. تیسرا، اولاد کے مابین اب رشتہ اخوت ہے، بہنوں اور بھائیوں اور بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان. یہ ہے خاندان کا ادارہ. اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار اس پر ہے کہ سربراہ ایک ہو. 2 برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ کسی ادارے کے نہیں ہو سکتے. دنیا میں کسی بھی سطح پر آپ غور کیجئے، کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اجتماعی ادارے کے 2 بالکل مساوی اختیارات رکھنے والے سربراہ ہو سکتے. کوئی محکمہ 2 ڈائریکٹرز نہیں ہو سکتے. ڈائریکٹر ایک ہوگا، اس کے نیچے آپ ڈپٹی ڈائریکٹرز اور جوائنٹ ڈائریکٹرز جتنے چاہیں آپ بنا لیجئے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا لیجئے، فوج کی فوج کر دیجئے. لیکن اوپر جا کر اگر ایک نہیں ہوگا تو وہ نظام کبھی بھی درست نہیں رہے گا. آپ کی کوئی بہت بڑی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، نیچے ڈائریکٹرز کی چاہے آپ نے کتنی لمبی چوڑی فوج جو ہے وہ بنا لی ہو، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید بطور دلیل اختیار کرتا ہے توحید کے لیے، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ با اختیار ہستیاں ہوتی تو اس میں درہم برہم ہو جاتا نظام، لفسدتا، تو فساد پیدا ہو جاتا. کسی کی مرضی کچھ ہوتی، کسی کی مرضی کچھ ہوتی. کوئی کسی حکمت پر عمل کرنا چاہتا، کسی کے سامنے کوئی اور مصلحت ہوتی. یہ حکمتوں اور مصلحتوں کا ٹکراؤ اور اختلاف رائے جو ہے اس کائنات کے اندر جو نظم نظر آ رہا ہے، اس میں جو محسوس ہوتا ہے کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، تو یہ در حقیقت دلیل ہے اس کی کہ ایک ہی اختیار، ایک ہی ارادہ، ایک ہی فیصلہ جو ہے اس کائنات کے اندر کار فرما ہے. یہ توحید کی دلیل ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان میں آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا. بالکل وہی توحید ہے در حقیقت، اسی کا ایک عکس ہے جو اسلام خاندان کے ادارے میں چاہتا ہے کہ اس کا سربراہ ایک ہوگا اور وہ سربراہ مرد ہوگا. میں اس کو بات کو منطقی انتہا تک پہنچانے کے لیے یہاں تک کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ عورت سربراہ ہوگی تو لازماً مرد کو اس کے تابع ہونا پڑے گا. یہ دنیا میں ایسے بعض معاشرے رہے ہیں کہ جہاں عورت کو سربراہی دی گئی ہے، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ایک نظام چلا ہے بعض جگہوں پر بہت استثنائی کیفیات کے ساتھ. لیکن ظاہر بات ہے مساوات تو پھر بھی نہ رہی نا، کیونکہ اوپر کسی کو ایک کو ہونا ہے. اگر عورت کو سربراہ بنائیں گے، اس کو آپ کہتے ہیں مادر سری نظام، یہ پدر سری نظام ہے. باپ اگر سربراہ ہے، اگر ماں سربراہ ہے، مادر سری نظام ہو جائے گا لیکن باپ تابع ہو جائے گا. مساوات تو نہیں ہو سکتی. اور اگر پدر سری نظام ہے تو باپ جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوگا، عورت اس کے تابع ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سطح پر مساوات کو اختیار کیا جا سکے. یہ ناممکن العمل ہے. یا مرد کو سربراہی دی یا عورت کو سربراہی دی. اور قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں یہ سربراہی جو ہے وہ مرد کو عطا کی ہے. چنانچہ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی ان میں سے ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو تمہید کا درجہ رکھتی ہے. ظاہر بات ہے کہ آج جو چیز انسانوں کے اندر اس درجے ایک فلسفے کی شکل اختیار کر کے آ گئی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جراثیم اس زمانے میں بھی ہوں گے. اور عورتوں کے اندر وہ جو ایمینسیپیشن یا ان کی آزادی کا ایک جذبہ ہے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ چاہے بہت ہی دبا ہوا ہو لیکن موجود ہوگا. لہذا قرآن مجید نے جس طریقے سے کہ ہر میدان میں جو قانون اور جو شرعی ہدایات دی ہیں ان میں تدریج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میدان ہموار کیا گیا. جیسے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے. بس یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں چھوڑ دیا گیا. اس سے آگے چل کر ذرا فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا سب کو کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے. اور بہت سے حضرات نے تو پہلی آیت ہی نازل ہوئی تو شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دی اور تائب ہو گئے. بہت سے حضرات دوسری آیت پر سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کن معاملہ اب آنے والا ہے. جب تیسری مرتبہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا. اس میں تدریج ہے. بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے. پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں، آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے اپنے مغالطے کی وجہ سے، بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے. یہ ترجمہ اس کا غلط ہے. عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے. ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، علا اس کے لیے آتا ہے. جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا. اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے. کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے. یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے. یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے. جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں گے. تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے ہیں. حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے، اس کا سب سے بڑا حسن ہے. لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے. اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. عزیز ہے تو اسے اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے. وہ شارع ہے، جو چاہے شریعت متعین کر دے. اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹب فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا. اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے. یہ اصل میں تمہید ہے. اس کس چیز کی؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے. اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہو، اس لیے کہ قامہ سے بنا ہے قوام، قامہ یقوم و کھڑا ہونا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو، اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے. ٹو گیو ان، یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ. ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا، ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو کوئی چیز دے دینا. اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح عربی زبان میں بھی جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قامہ الا جب آئے گا
کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا، قام الی، اور قام علی کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں گی۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، ان کے نگران ہے، ان کے کفیل ہے، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر، اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا۔ دو باتیں ہیں، نمبر ایک، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایہ بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، وہ بات آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بعض بدصورت ہے، بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں، بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہے، غبی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا۔ تو اب لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اس طریقے سے جنرل الفاظ میں فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی طور پر زیادہ توانا بنایا ہے، ان میں قوت کار زیادہ رکھی ہے، ان کے اندر جو ہے جسمانی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت پیدا فرمائی ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی بنا پر کہ دائرہ کار جو ہے مختلف کر دیے گئے، فرائض مختلف کر دیے گئے۔ اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے، اس لیے کہ اسلام نے اولاً تو پورا جو معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا۔ استثنائی حالات استثنائی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دی رول، ایکسیپشن تو ایکسیپشنز ہی رہیں گی، وہ قانون کو نہیں بدلتی، بلکہ وہ قانون کو اور موثق کر دیتی ہیں، مزید اس سے قانون ثابت ہو جاتا۔ تو استثنائی حالات اور ہیں، اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنی ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی ہے، یا کوئی بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا سامان کر رہی ہے، تو بہت بڑی نیکی کما رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے اصلاً کہ وہ گھر کا پورا خرچ جو ہے اس کو برداشت کرے۔ اسی کو سمجھیے کہ بطور علامت یہ مہر جو ہمارے ہاں ہے، یہ مہر کیوں ہے جس پر کہ اتنا زور ہے پورے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں، جہاں بھی کہیں خواتین کا معاملہ آیا ہے اس میں آپ کو وہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مہر جو ہے ان کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ، عورت کوئی فروختنی شے نہیں ہے کہ مہر کے عوض آپ نے اسے خرید لیا۔ یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے، اس کے لیے علامت کے طور پر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ایک علامت بن گئی ہے اس کے طالب ہونے کی۔ حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے، جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، نہ صرف مرد کے پہیے پر انسانی تمدن کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ عورت کے پہیے پر گاڑی چل سکتی ہے۔ یہ دونوں ہی پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی،
اور جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اسی طرح عورت بھی مرد کی محتاج، لیکن مہر مرد دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اسلام کا ایک رخ ہے کہ جس سے کہ اس نے پورے فلسفے کو واضح کر دیا۔ بما انفقوا من اموالہم، سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ ازدواج کا آغاز ہی ہوا مرد کے مہر ادا کرنے سے، اور پھر یہ کہ اس خاندان کی پوری کفالت کی ذمہ داری مرد نے لی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنا پر کہ اسلام نے مرد کو حاکمیت دی ہے، قوامیت دی ہے، مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ذرا یہاں دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، بس نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کن کی؟ اپنے۔ یہ قنوت کا لفظ یا اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت میں پڑھا تھا، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قنوت کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہو جانے کو، کسی کے حضور میں کھڑے ہونا، جھک کر کھڑے ہونا، گویا کہ اس کا حکم ماننے کے لیے انسان آمادہ ہے کہ جو حکم دیں گے بصر و چشم میں اسے قبول کروں گا۔ اسی لیے جو دعا ہم کھڑے ہو کر مانتے ہیں وطر میں، اسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہم نے وہ دعا مانگی ہے، ورنہ عام طور پر دعا جو ہے انسان وہ بیٹھ کر مانگتا ہے۔ نماز کے بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا ہے، ویسے بھی آپ نماز کے اختتام کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں بیٹھ کر، دعائے قنوت وہ در حقیقت کھڑے ہو کر۔ تو دست بستہ کسی کے حضور میں حاضر رہنا، اس کے حکم کو بجا لانے کی آمادگی کے ساتھ یہ قنوت کی اصل روح ہے۔ تو اللہ کا قانت بندہ اور اللہ کی قانت کنیز بندی، لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہے۔ اب یہاں جان لیجئے وہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، استاد کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے۔ اگر باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو نہیں مانا جائے گا، والدہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر حاکم جو ہے اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف حکم دیتا تو نہیں مانا جائے گا، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے اس حکم کی تو خلاف ورزی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو شریعت کے حکم کے خلاف وہ حکم دے۔ لیکن شریعت کے حکم کے اندر جو دائرہ ہے، اب اس میں دو شکلیں ہیں، مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہے۔ یہاں بیوی کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے، اگر وہ شوہر کو کنونس کر سکے، اگر دلیل سے قائل کر سکے، اگر منوا سکے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اختلاف قائم رہتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے بیوی کو مستقل طور پر ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرے گی۔ یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جس میں اس نے شوہر کی سربراہی کو گویا کہ ذہناً اور قلباً قبول کیا ہے۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو ان کا حکم ماننے والی۔ حکم کہاں؟ مباحات کے دائرے میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم وہ نہیں مانا جائے گا، وہ تو پھر اس بندہ مومن اور اس اللہ کی اس بندی کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے ایمان کا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرنا، یہ ہے وہ کہ جو ایک مسلمان بیوی سے اسلام کا اور قرآن کا تقاضا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وہ حفاظت کرنے والی ہے رازوں کی بھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب اس عورت کا بیوی ہونے کے ناطے اس عورت کا ناموس اب اس کا اپنا ناموس نہیں، اس کے شوہر کا ناموس ہے۔ اس کی عزت اپنی عزت نہیں، اس کے شوہر کی عزت ہے۔ پھر یہ کہ گھروں میں وہ اپنے شوہروں کے مال کی امین ہے، شوہروں کی رازوں کی امین ہے۔ تو سب سے بڑا جو اہم دوسرا وصف ہے کہ جو ایک کس مسلمان بیوی میں اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شوہروں کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ ہمارے نہ معلوم کتنے راز ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اگر ہمارے وہ راز تشت ازبام ہو جائیں تو ہم دنیا کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔
اور یہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، بلکہ یہ کہ ہمارے ان عیوب کی ستاری فرمائی اور اس کو ان کے اوپر جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھی۔ تو اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، ظاہر بات ہے کہ جس قدر اس سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے جو بھی کوئی راز ہے ان سے واقف ہے، تو اس کی وہ امانت دار ہے۔ یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں یہ جو انتظامی اور قانونی سطح ہے اس پر اسلام نے ہرگز مساوات نہیں رکھی، بلکہ اس قانونی سطح پر آ کر ایک ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو حاکم اور قوام کی حیثیت دی ہے، اور اس پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے، اور عورت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور اس کے عزت و ناموس اور اس کے مال اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ضمن میں جو ایک نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ صرف اس کا ایک رخ سامنے آتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے عورت کو، جہاں اس پہلو سے قانونی درجے میں اسے کمتر رکھا ہے، وہاں بعض دوسرے پہلوؤں سے اس کی اس کمی کی تلافی کی ہے، اس قصر کا جبر کیا ہے اسلام نے۔ اس کی کیا شکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ ترازو کی مثال سامنے رکھیے۔ ترازو کو جہاں سے آپ پکڑتے ہیں وہ بالکل درمیان میں ہوتی جگہ، دونوں طرف اس کے بازو برابر ہے، لہذا وہ ڈنڈی سیدھی ہے۔ ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ ڈنڈی سیدھی رہے۔ لیکن اگر ترازو کے پکڑنے کی جگہ ذرا آپ ایک طرف کر دیں، ایک بازو ترازی کا لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو لمبا بازو ہے اس میں ایک سیر ڈالیں گے تو اس چھوٹے بازو والے میں دو سیر ڈالیں گے، تب وہ جا کر مساوی ہوگا اور ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ تو توازن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کہیں کوئی اضافہ ہو جائے تو دوسرے پہلو سے کمی ہو، اور اگر دوسری طرف کسی پہلو سے کمی ہے تو کسی اور دوسرے پہلو سے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو توازن قائم ہوگا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کے پورے عمرانی فلسفے میں اصل جو ویلیو ہے وہ توازن ہے۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ توازن ہے در حقیقت اسلام کے پورے نظام کا جو سب سے بڑا حسن اور خوبی کا پہلو ہے۔ بات در حقیقت اسلام نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ عدل، قسط اور یہ توازن، اقیم الوزن بالقسط، یہ توازن پیدا کرنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو مقصود ہے کہ اگر کسی ایک پہلو سے کوئی کمی ہوئی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، مرد اور عورت ہونے کے ناطے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ماں اور باپ، قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ بہت افضل ہے ماں کی نسبت، اس لیے کہ اولاد اصلاً اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ ماں کے پاس وہ رہے گی، اگر سیپریشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اولاد کی بہتری کے لیے ماں کے پاس اولاد رہ سکتی ہے، لیکن بالآخر اولاد کو لوٹنا ہے مرد کی طرف، باپ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ قانوناً اولاد اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ لیکن اب اس قصر کا جبر کس طور سے کیا، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کہ جو درجہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا ہے باپ کا اس کا عشر اشیر نہیں، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے بتائی گئی ہے، باپ کے قدموں تلے نہیں بتائی گئی۔ جب حضور سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا ہے کہ ان کے بعد کون، تو فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ اب وہ جو قانونی پہلو جو ہے وہ چونکہ اس کی ڈنڈی لمبی ہو گئی تھی وہاں پر کمی کر دی گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اخلاقی پہلو والا معاملہ، خدمت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ادب کا معاملہ، جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا، وہ ماں کا قدم ہے کہ ان کے نیچے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے۔ یہ ہے وہ توازن جو اسلام نے پیدا کیا کہ اس طریقے سے جو ایک طرف کمی تھی اس کو دوسری طرف پورا کر دیا ہے۔ یہی آپ کو بقیہ تمام چیزوں میں بھی نظر آئے گا، بلکہ بعض پہلوؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اپنے عمرانی فلسفے سے بڑھ کر عورت کا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً خالص منطقی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ساری کفالت مرد کے ذمے ہے
عورت کے ذمے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو وراثت جو ہے پھر اس میں عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ بالکل ہی مردوں کو ملنا چاہیے۔ بیٹی جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی لائبلٹی ہے، اس کا خرچہ سارا شوہر کو برداشت کرنا ہے، لیکن بیٹے کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، اسے مہر ادا کرنا ہے، تب تو اس کا گھر آباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اس پورے خاندان کی کفالت اسے کرنی ہے۔ خالص عقلی اور منطقی اعتبار سے دیکھیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حق نہ ہو، بلکہ وراثت کلیتاً جو ہے وہ مردوں کو دی جائے۔ لیکن اسلام نے صرف یہ کیا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ رکھا ہے بیٹے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس کو پورا ایک معاشی جو ہے اس کو ایک حیثیت دی ہے، اس کی ایک پوری شخصیت ہے، وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، دریافت کیا کہ میرے شوہر جو ہے بڑے مفلس ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم انہیں زکوٰۃ دو گی اپنے شوہر کو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اور ایک یہ کہ تم نے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کیا۔ اب آپ اس کا تجزیہ کیجئے، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی لائبلٹی ہے، ان کا تو آپ کو خرچہ برداشت کرنا ہی ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے، اس کی کفالت اسے کرنی ہے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لیکن بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت نہیں ہے، بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ شوہر کے نان نفقہ فراہم کرے، لہذا وہ زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے۔ اگر وہ قانون کے درجے کو اختیار کرے گی تو وہ چاہے اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس دولت ہو، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر پر یا شوہر کی اولاد پر، اولاد بھی شوہر کی ہے، اولاد کی پوری جو ہے مینٹیننس وہ باپ کے ذمے ہے، وہ اس پر ایک پیسہ خرچ نہ کرے، اپنا سارا پیسہ جو ہے، اگر اس کی کوئی جائیداد ہے جو اسے والدین سے ملی ہے یا کوئی اور اس کا وہ اب کاروبار کر سکتی ہے، کسی شراکت کے اندر اپنا پیسہ لگا سکتی ہے، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہو اسے یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ ایک پیسہ بھی وہ اپنے شوہر پر یا اپنے گھر پر خرچ نہ کرے، جو کہ اس کے شوہر کا گھر ہے اصلاً، اس لیے کہ یہی قوامیت کا تقاضا ہے، الرجال قوامون علی النساء، بلکہ یہ کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے، اپنی آخرت کا توشہ بنائے، صدقہ دے، خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا اسے کلیتاً اختیار حاصل۔ لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے تو یہ اس کی ایک نیکی ہو جائے گی، اس پہ سلوک ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا وہ نظام کہ جس کو اگر دونوں جانب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ حسین نظام کا ہونا ناممکن ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، وہ جو میں نے ابھی وضاحت کی تھی واللہ عزیز الحکیم، کہ ایک طرف وہ مختار مطلق ہے، اختیار اس کا مطلق ہے، کوئی اس کے اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی حکمت کامل ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے، اس کی حکمت اور دانائی جو ہے وہ بھی کامل ہے۔ لہذا ان دونوں کے امتزاج سے جو نظام وجود میں آیا ہے اسی میں انسان کے لیے عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں توازن ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اسی کے مطابق ان کے حقوق اور اختیارات ہیں، عورتوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اسی کے اعتبار سے ان کے حقوق اور ان کے اختیارات ہیں۔ اور یہ ہے در حقیقت وہ تیسرا درجہ جس میں ہرگز کسی برابری کا کوئی سوال نہیں، بلکہ یہ کہ مردوں کی قوامیت از روئے قرآن مسلم ہے، اور عورت کے لیے مسلمان عورت کو آج ہماری بہنوں کو ذہناً ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ جو کانوں میں پڑتی ہیں یا اخبارات میں مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے اثرات پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں، سوچنے کے انداز میں۔ اگر وہ غیر شعوری طور پر یہ احساسات یا یہ خیالات، یہ نظریات ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہے ہوں تو شعوری طور پر ہمیں انہیں جھٹک دینا چاہیے، اس سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ وہی ہے کہ جس میں گھر میں مرد کو قوامیت حاصل۔ میں وہ حدیث بارہا سنا چکا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تقابل فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ اوصاف ہے تو تمہارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور اگر تمہارے یہ اندر یہ اوصاف ہے مقابل کے تو تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ پہلے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، زمین کی پیٹھ تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی دفن ہو جانے سے زمین کے اوپر چلنا پھرنا بہتر ہے۔ اور دوسری کے لیے استعارہ کیا کیا؟ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، زمین کا پیٹ تمہارے لیے پھر اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر کر دفن ہو جانا بہتر ہوگا اس سے کہ تم زندہ رہو۔
اور ان تین اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امورکم الی نسائکم، اگر تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں اور وہ حاکم بن بیٹھیں، ان کی مرضی چل رہی ہو، ان کا اختیار چل رہا ہو، تو پھر تمہارا مر جانا بہتر ہے اور مر کر زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہے۔ یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے آج کی گفتگو کا حاصل میں اگر چند تین جملوں میں بیان کروں تو یہ جو نظریہ مساوات مرد و زن ہے، ہمیں اپنے ذہنوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی درجے میں عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں ہے تو یہ یقیناً جاہلی تصور ہے، یہ کہیں عیسائیت کے کوئی اثرات ہم پر پڑ گئے یا ہندو مت کے کوئی اثرات ہم پر پڑ گئے۔ شرف انسانیت میں عورت اور مرد بالکل مساوی ہے۔ نمبر دو، دینی اعتبار سے ہرگز عورت کا قدم پیچھے نہیں ہے، بلکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا۔ سورہ احزاب کی آیت بھی اور اس کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے وہ جو مقامات بلند ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، اور ہماری تاریخ جو ہے اس پر گواہ ہے کہ یہ تمام مراتب یہ کھلے ہوئے ہیں، مرد کے لیے بھی اپنی محنت اور اپنی کوشش کے مطابق، اور عورت کے لیے بھی اپنی محنت اپنی کوشش کے مطابق۔ یہاں کوئی جو ہے، مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے انگریزی کی، ہم نے 10ویں جماعت میں پڑھی تھی، چیریٹی is that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers۔ یہاں پر کوئی قدغن نہیں ہے، نیکیاں بھلائیاں خیرات یہ انسانوں کے قدموں کے سامنے ہے، جس طرح چاہے انسان ان پھولوں کو چن لے۔ یہاں پہ کوئی مردوں کے لیے خاص نہیں، عورتوں کے لیے کوئی اس میں مناہی نہیں، بلکہ یہ تمام نیکیاں بھلائیاں خیرات حسنات اس کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ البتہ قانونی اور انتظامی سطح پر، خاص طور پر جب مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی شکل اختیار کر لے تو اب ان میں درجہ بندی ہے۔ للرجال علیہن درجہ، اور اس کا جو اختتامی جو معاملہ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر نگران اور حاکم بنایا گیا ہے بسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یہ اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ اور نمبر دو، وبما انفقوا من اموالہم، جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی تابع دار ہیں، ان کی فرما بردار ہیں، اطاعت شعار ہیں، ان کے عزت و ناموس اور ان کے مال اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو دین کا فہم عطا فرمائے اور ان کے سینوں کو کھول دے کہ جو راستہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کیا ہے اسی کو وہ اختیار کریں، اور جو بھی اس معاشرے کے اندر غلط رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ وہ خود بچیں بلکہ وہ اور بھی خواتین کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ایک کا ذریعہ ہے تو اس میں عورت کے ووٹ کا حق ہے، اگر حق ہے تو پھر وہ پورا ہوگا کہ آدھا؟ یہ معاملہ جو ہے خالص اجتہادی نوعیت کا ہوگا، اور اس میں کسی ایک شخص کو کوئی بات کہنے کا ایک اظہار رائے کی حد تک تو حق حاصل ہے، لیکن یہ کہ کوئی فیصلہ کرنے کا کسی ایک فرد کو اختیار نہیں، اس لیے کہ ووٹ نام کی کوئی شے ہمارے جو قرون اولیٰ ہیں ان میں موجود نہیں تھی۔ مشورہ ہوتا تھا تو مشورہ اکثر و بیشتر تو مردوں کے مابین ہوتا تھا، لیکن ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور 6 افراد پر مشتمل ایک بورڈ بنا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں سے 2 افراد وڈرا کر گئے تھے، اور پھر جو 3 حضرات رہ گئے تھے، 3 حضرات نے وڈرا کیا، 3 میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نے یہ فرمایا کہ اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں، تمہارے دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا۔ آخری رہ گئے تھے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب جب ان دونوں نے اختیار دے دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، تو اب انہوں نے چند دن لیے اور وہ مشورہ کرتے تھے، مردوں سے بھی مشورہ کیا، خواتین سے بھی مشورہ کیا، لیکن انہوں نے گلی میں بچوں تک سے بھی پوچھا ہے، بچوں سے پوچھا تم عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور ان سے پوچھا تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اپنی ایک رائے بنانے کے لیے انہوں نے جہاں مردوں سے استفسار کیا وہاں خواتین سے بھی کیا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بچوں سے بھی کیا۔ تو اس میں تو ایک دلیل ملتی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں کہ ملک کا سربراہ کون ہو اس میں کوئی رائے دینے کا خواتین کو بھی حق حاصل ہے۔ البتہ یہ کہ یہ چیز جب مرحلہ آئے گا اور واقعتاً ہمارے اندر یہ جذبہ پختہ ہو چکا ہوگا
کہ ہمیں اسلام ہی کی پیروی کر کے اپنا ایک سیاسی نظام وضع کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے فیصلے ہوں گے اور درست ہوں گے، لیکن اس سے پہلے خام خواہ اس قسم کی بحثیں چھیڑ دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو دور ابھی ہمارا گزرا ہے مارشل لا کا، اس میں سب سے بڑا جو خراب کام ہوا ہے دینی اعتبار سے وہ یہی ہے کہ دین کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ تو موجود نہیں تھا اور بحثیں چھیڑ دی گئیں، لہذا کنٹروورسیز تو شروع ہو گئیں اور لے دے ہو گئی اور مضامین آ گئے اور ادھر ادھر سے بحثیں جو ہے وہ بہت انتہا کو پہنچ گئی اور قدم ایک بھی آگے نہیں اٹھا۔ یہ در حقیقت بالکل برعکس ہے اس کے کہ جو ہونا چاہیے۔ جب فیصلہ ہو جائے کہ چلنا ہے تب بات ہو تو پھر انسان صحیح رائے تک بھی پہنچتا ہے، اور اصل میں وہ where there's a will there's a way، جہاں ارادہ ہوتا ہے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، لیکن ارادہ نہ ہو اور خام خواہ کی بحثیں چھیڑ دی جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اصولاً میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ جہاں تک ملک کے کسی سربراہ کے انتخاب کا تعلق ہو یا اسی طریقے سے کوئی حکومت کے سلسلے میں خواتین سے بھی رائے لی جا سکتی ہے، اصولاً میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اس کا نظام کیا بنے گا؟ سب سے پہلے تو یہی طے کرنا ہوگا کہ اس کی عمر کیا ہو۔ خود مردوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کہیں 18 برس ہوتی ہے، کہیں 20، کہیں 21، تو یہ بھی کوئی منسوس شے تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انتظامی درجے میں جب وہ مرحلہ آئے گا طے کر لی جائے۔ اور کوئی سوال؟ البتہ یہ بات جان لیجئے کہ عورت کی سربراہی کا کوئی سوال نہیں ہے اسلامی نظام میں، حکومت کی سربراہی کسی خاتون کی ہونے کا قطعاً کوئی سوال نہیں، یہ خارج از بحث ہے۔ یہ اصل میں ذمہ داری، بھاری بوجھ جو ہے وہ ہمارے اس نظام میں عورت کے اوپر نہیں ڈالے گئے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور جو اس سلسلے میں مجھے بعض موضوعات پر گفتگو کرنی ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی گفتگو ہوگی کہ در حقیقت معاشی طور پر عورت کے لیے کیا دائرہ کار سماجی سطح پر اسلام نے مقرر کیا ہے، مرد کا کیا دائرہ کار ہے، پھر یہ کہ ان کے درمیان اختلاط یا عدم اختلاط کے سلسلے میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔